یا تو چیزیں عمران خان اور ان کی پارٹی کے حق میں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، ٹھیک ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جب شام میں آگ بھڑکے گی تو وہاں سے دنیا کے معاملات لپیٹے جانے شروع ہو جائیں گے. کچھ 600-700 بلین ڈالرز کی ڈیل کی سو کالڈ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں امریکہ کے ساتھ. 2024 8 نمبر زحل کا سال، بالکل یہ مارس کا سال 9 اینڈ ہے کہ اپنے دشمن کو چاہے اس کو ختم ہونا پڑے خود کو ختم کر کے یا اس سے نمٹ کے پھر آگے چلنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے ڈسکس کر رہا ہے جی عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فی الحال احتجاج مؤخر کیا جا رہا ہے 2 ہفتے کے لیے، کیونکہ جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے خان صاحب نے یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ جی 2 ہفتے کے لیے اس کو مؤخر کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ڈیٹ دی جائے گی کہ جی کیا یہ مؤخر کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کریں گے جی اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، اور دوسرا اور یہ کہ جی ان کی جنگ کب تک چلے گی اور اس جنگ کا کیا فیوچر ہے، کیا اس میں کوئی اور ممالک اور مسلم ممالک کا کردار کیا ہے اور کون کون سا ملک اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. کیا یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ایران بارڈر ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جی ہاٹ ہے، اور ایران بارڈر اتنا ہاٹ ہوگا یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ جی ایران کی طرف سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا. پہلے اسرائیل نے رات کے اندھیرے میں جو کام کیا، وہی کام جو انڈیا نے پاکستان پہ کیا تھا وہی اب اسرائیل نے ایران پر کیا، اور ایران نے منہ توڑ جواب دیا جس طرح پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا تھا. اس لڑائی کا کیا فیوچر ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں گے. اور سب سے پہلے پوچھیں گے جی عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں بھٹی صاحب؟ الحمدللہ سر خان صاحب نے 2 ہفتے کا ڈیلے دے دیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی فیصلہ کریں گے کہ احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا. احتجاج کیا ہوگا اور احتجاج کس طرح کا ہوگا اور کتنی دیر بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج ہوگا؟ ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں یہ جو مؤخر ہوا نا احتجاج، ایک لحاظ سے آپ اگر ہم ذائچے کے حساب سے ڈیفینیٹلی ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو دور چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے جیمنائی کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیمنائی جو ہے ایک بادی برج ہے، ہوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آگے جو برج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے برج سرطان. ٹھیک ہے. اس کا تعلق ہے مون کے ساتھ. ٹھیک ہے. مون جو ہے مطلب یہ جو سرطان ہے یہ ایک آبی برج ہے، پانی سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور جذبات کو بھی ہم جب ریڈ کرتے ہیں تو مون سے دیکھتے ہیں. جذبات انوالوڈ ہیں لوگوں کے. احتجاج جب بھی جہاں پہ بھی دنیا میں ہوتا ہے جذبات ہی انوالوڈ ہوتے ہیں نا. بالکل. اچھا، the people need to demonstrate their emotions، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے انہوں نے. یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے عمران خان صاحب کا. زحل کا تعلق خالصتاً زمین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. زمین میں جب پانی دیا جاتا ہے تو زمین جو ہے وہ پھر فصلیں اگاتی ہے. زمین جو ہے پھل پھول پودے سب جو ہے نا وہ، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب سن اپنا گھر چینج کریں گے نا 20-21 جولائی کو، دوسرے مطلب جب لیو میں سے جانا ہوگا تو تب اللہ نہ کرے تھوڑا سا مشکل وقت جو ہے وہ پاکستان پہ کسی حوالے سے اللہ نہ کرے آ سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دیکھیں. ذائچہ ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے نا. بالکل. ذائچہ تو ایک علم ہے، ایک رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. ایمان تو ہمارا ہے اللہ رب العزت پہ، آقا کریم پنجتن پاک پہ، اس کے بعد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مشکلات کو ٹال دے. بالکل. یہ جو ڈیسیژن عمران خان نے لیا ہے اٹس اے گڈ ڈیسیژن ایز پر دا برتھ چارٹ. ٹھیک ہے. اگر جب یہ احتجاج اگر کال آتی ہے تو کتنے عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ ذائچے میں کہ کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ اس کی احتجاج کی جو عمران خان نے ٹائم دیا ہے نا 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس کے آپ 2-4 دن 5 دن آگے پیچھے کر لیں. یا تو چیزیں عمران خان
اور ان کی پارٹی کے حق میں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، ٹھیک ہے، یا پھر جو وہ فائنل کال ہے عمران خان کی اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. وہ دو ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مگر زیادہ تر چانسز ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے دیکھیں دو طرح کا احتجاج ہوتا ہے. ایک احتجاج اس کا مقصد ہے کہ ڈیمانڈز کو پورا کروانا ہے. کسی نے بھی احتجاج کرنا ہے, ڈیمانڈز پوری ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ احتجاج ہو گیا, ڈیمانڈز ہو گئی پوری. ٹھیک ہے, یا پھر سڑکوں کے اوپر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں اور پھر ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں. دونوں صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. زیادہ تر جو اگر ہم زحل کا رول دیکھتے ہیں تو رول یہ ہے کہ لوگ آپ کو نظر آ سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر. ٹھیک ہے. جی. اچھا سر, اب بات کریں اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے حوالے سے. پہلے اسرائیل نے رات کے جو ایران پر حملہ کیا, اس کے بعد منہ توڑ جواب دیا گیا. یہ سیم وہی کنڈیشن ہوئی جیسے پاکستان اور انڈیا کا ہوا تھا. اب یہ جنگ کب تک چلے گی اور اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں بھٹی صاحب, جنگ جو ہے نا وہ آپ ریڈ کرتے ہیں, اگر ممالک کو آپ نے پڑھنا ہے نا تو یا تو ان کی ایگزیکٹ, جیسے پاکستان ہے 14 اگست 1947 ٹھیک ہے, ذائچہ بنا ہو گیا. امریکہ کا پتہ ہے کہ جی یہ ہے. اب اسرائیل ہے, اسرائیل لبنان ہے, اور جو ممالک ہیں ان کی ایگزیکٹ ڈیٹس ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جفر سے, علم جفر سے آپ ذائچہ جو ہے وہ بناتے ہیں, اور جفر خافیہ ہے یا جفر مستحصلہ, اس سے آپ جو ہے وہ رزلٹ لے لیتے ہیں. کئی دفعہ آبجیکشن یہ آتا ہے کہ جی وہ تو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ پیدائش یا ڈیٹ آف کیا کہنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن جب بنا ہے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے. اسی طرح بہت سارے ذائچے بھٹی صاحب میں اس طرح کے بناتا ہوں, کئی لوگوں کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوتی, تو ان سے ان کا نام اور چیزیں 4-5 لے کے ان کا ذائچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں اس جنگ کو جو دو ممالک کے درمیان ہے, ایران اور اسرائیل کے درمیان, یہ جنگ ابھی بڑھے گی کیونکہ راس الغول اس وقت آپ سمجھ لیں کہ 70% ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور تیزی میں ہے. برج سور کے اندر موجود ہے. 1800 سال یہ رہتا ہے ایک گھر میں, ذائچے کے ایک گھر میں. تو 1800 ضرب 12 کریں تو پھر یہ اپنا چکر پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی بہرحال ٹورس کے اندر ہے, ٹورس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. تو یہ ابھی جنگیں جو ہیں یہ سالڈ بیس کے اوپر ابھی بڑھیں گی آگے. تھوڑے تھوڑے پازز آئیں گے, جس طرح ابھی انڈیا پاکستان کا پاز آیا ہوا, رکا ہوا ہے, بریک کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بریک پہ سے پاؤں اٹھنا ہی ہے. اسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ تھوڑا سا رکے گی. آپ نے کہا نا ثالثی, دیکھیں اب وہ ملک آئیں گے ثالثی کے لیے جن کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے ان دونوں ممالک سے, اور سب سے پہلے امریکہ آئے گا ثالثی کے لیے. امریکہ ویسے تو چاہے گا کہ اسلحہ بکتا رہے, جنگ چلتی رہے, مطلب ٹھیک ہے, اب ہر ایک ملک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس کو کس طریقے سے چلانا ہے. مگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں نا, انسانیت کے لیے جنگ تو اچھی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جنگیں نہیں اچھی ہوتی. یہ ابھی فی الحال آپ کو ایران اپنا بدلہ پورا کرے گا, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا ہے, وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ چیزیں باہر لانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی آپ کو پتہ چیزیں نکل آتی ہیں. بالکل. تو اس میں حالت زار جو بنی ہوئی ہے نا اسرائیل کی, وہ لوگ پیٹ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایران نے کبھی کسی کو کوئی تنگی ونگی نہیں تھی, کبھی کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیا, اس سے سیدھا سیدھا اپنا چلا رہے ہیں سسٹم. انہوں نے اس کو دوبارہ سے سیٹ اپ کیا ہے. بالکل. ایران ایک نیا ایران ہے. بالکل. مگر یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یا غالباً پتہ نہیں ایک ویڈیو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا تھا کہ پہلے پہلے ایران کو تھوڑا سا لگے گا پھینٹا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ایران سیدھا ہو جائے گا, اور ہو گیا, یہی ہوا, ایران سیدھا ہو گیا. بالکل. تو یہ جنگ ابھی چلے گی, بالکل رکے گی تھوڑا, اس کے بعد پھر چلے گی. اسرائیلی عوام نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسرائیل. اور بھٹی صاحب اب وہ پہلے تو وہ جب فلسطین پر ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے جی ٹھیک ہو رہا ہے, اب ان کو پتہ لگ رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہاں, اب ایسے ہی ہوتا ہے نا پھر کہ آپ کیے جائیں, جب آپ پہ ہو تو پھر کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. ہم سم ہاؤ اور دی ادر تھرڈ ورلڈ وار کی طرف پروگریشن میں ہیں, اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جب شام میں آگ بھڑکے گی تو وہاں سے دنیا کے معاملات لپیٹے جانے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. 2014 کے اندر یہ معاملہ ہوا، سیریا سے ہی شروع ہوا تھا نا. سیریا کے جو لوگ تھے وہ دنیا بھر میں بیچارے بکھر گئے، بے گھر ہو گئے. ٹھیک ہے. ہم لوگ اس وقت تھے سویڈن میں اور ہم نے دیکھا ہے تقریباً 10 لاکھ سیرینز جو تھے وہ پناہ لینے میں مجبور ہوئے تھے سویڈن میں. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ اصل میں تو وہاں سے شروع ہوا ہے، کبھی رکا کبھی چلا کبھی رکا، مگر اب یہ ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے سال سے چل رہا ہے. 2024 8 نمبر زحل کا سال، یہ مارس کا سال 9 اینڈ ہے، یعنی ہنسوں میں آخری ہنسا جو ہے وہ 9 ہے. تو یہ ایک اینڈ کی طرف لے کے جائے گا اور ایک نیو بگننگ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نئے سال 2026 میں دیکھیں گے. یہ 2024 کا ہی تسلسل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عربوں کی بات کریں تو اس میں عربوں کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لیتا، مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کو اپنا سیویئر سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی گزرے ہوئے کچھ دن پہلے ہی کچھ 600-700 بلین ڈالرز کی ڈیل کی سو کالڈ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تو آپ سمجھ لیں نا کہ ایک ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ورنہ آپ یہ دیکھیں جنہوں نے یہ ڈیلز کی ہیں ان کی جنگیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں میں جاتے ہیں. آج تک کسی کے ساتھ ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اتنے طیارے لڑاکے ان لوگوں کے پاس ہیں. واٹ؟ اچھا ایران سے خطرہ ہے، ایران نے تو آپ کو آج تک کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. آپ کو ایران سے ایوی خطرہ پڑ گیا، جو بات ادھر سے سنتے ہیں وہی کر کے تو اس کو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کر دیتے ہیں. ان کا نام لو تو یہ ٹریول بین لگا دیتے ہیں یا اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو اس لیے اس طرف کا تو پوچھے نا آپ. ٹھیک ہے. کوئی حال نہیں ہے، کوئی نہیں، مطلب اپنے حساب سے ہی چلیں گے یہ لوگ. سر یو کے کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کردار کہ اسرائیل کی مدد کے لیے اگر وہ آ گیا تو وہ آگے کیا اس کا؟ ولادیمیر پیوٹن جو ہے نا وہ تپا بیٹھا ہے. دیکھیں ہم نے ذائچے ڈسکس کیے ہیں، ہم نے پوزیشنز ڈسکس کی ہیں. ولادیمیر پیوٹن جو ہے اس نے واضح طور پہ کہا ہے، اور اس کا اگر ہم ذائچہ بھی دیکھتے ہیں نا، اس کی تھاٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے مون سے. اس کا مون ہے 8ویں گھر کے اندر. ٹھیک ہے. جو بائی برتھ مون ہے، اور اس کا جو ہے جوپیٹر وہ بھی 8ویں گھر میں ٹورس میں ہے. وہ سالڈ اپنا جو ہے نا بلیف رکھتا ہے کہ اپنے دشمن کو چاہے اس کو ختم ہونا پڑے، خود کو ختم کر کے یا اس سے نمٹ کے پھر آگے چلنا ہے. تو ولادیمیر پیوٹن جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں بھٹی صاحب کہ روس کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے. بہت اچھے سے پتہ ہے. ٹھیک ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ لیتا ہوا ایران کے لیے چائنا کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. 2-3 اور ممالک آئیں گے. ایون آپ دیکھیں گے کہ ترکی بھی شامل ہوگا اس کے اندر، افغانستان بھی شامل ہوگا، پاکستان بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر. پاکستان ویسے ایران کی مدد کے لیے آگے آ گیا. ہاں بالکل. وائی ناٹ؟ ہاں کیوں نہ کریں. بالکل. شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. اس کے علاوہ پاکستان اور عمران خان صاحب کے جو سا احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب کا پرسنل نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.